السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ جملہ فعلیہ ہم پڑھ رہے تھے۔ جملہ فعلیہ میں فعل ماضی اور اس میں اب مفعول کا استعمال۔ جس اسم پہ فعل واقع ہوا ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں لازم افعال کہا جاتا ہے، مثلا زید گیا یا حامد آیا۔ جبکہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں متعدی افعال کہتے ہیں، مثلا لڑکے نے پانی پیا، حامد نے محمود کو مارا۔ ہم جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے۔ اب یہ بھی نوٹ کر لیں کہ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے اور ترتیب کے لحاظ سے عام طور پر فاعل کے بعد آتا ہے۔ مثلا لڑکے نے پانی پیا، شرب الولد الماء۔ اب یہ لڑکا جو ہے یہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور پانی جو ہے وہ منصوب، مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ حامد نے محمود کو مارا، جہاں نے کا مفہوم آ رہا ہے نا وہ تو فاعل ہے، اور جہاں کو کا مفہوم آ رہا ہے وہ مفعول بھی ہے۔ تو حامد فاعل ہوا، محمود مفعول بھی، اور فعل کا ترجمہ آخر میں، ضرب حامد محمود۔ یہ مشق آپ نے حل کرنی ہے، اس کو ہم اپنے سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ کچھ متعدی افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو بات پوری کرنے کے لیے دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے افعال المتعدی الی مفعولین کہلاتے ہیں، اور ایسی صورت میں دونوں مفعول حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا، جعل اللہ الارض فراشا۔ اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا، جعل اللہ السماء بناء۔ حامد نے محمود کو ایک عالم گمان کیا، حسب حامد محمودا عالما۔ ہم اپنا آج کا لیسن کرتے ہیں آیت نمبر 271 سے۔ آپ اپنا ترجمہ والا قرآن کھول لیجئے۔ ان، اگر، ان جو ہے وہ شرطیہ ہے، یہاں پہ تبدو، تم ظاہر کرو گے، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ابدا یبدی ابداء سے، الصدقاتی صدقات مفعول بھی، پیچھے تبدو میں جو انتم کی ضمیر تھی وہ فاعل تھا اور صدقات مفعول بھی ہے۔ یہ پورا جملہ فعلیہ شرط بن رہا ہے اور آگے جواب شرط آ رہا ہے، فنعم، تو کتنے اچھے ہیں۔ اس کو فعل مدح کہتے ہیں جو عمدگی کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس پہ فا جواب شرط کی وجہ سے داخل کیا گیا ہے، فنعم۔ اس میں ہوا جو ہے وہ فاعل ہے، ہیا یہی۔ تو یہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ جواب شرط بن رہا ہے۔ ہیا جو ہے وہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے کہ یہی، اور وہ ان تخفوہا، اور اگر ان دوبارہ شرطیہ ہے، تخفوہا تم چھپاؤ ان کو۔ اس ان کا یہ اثر ہوتا ہے کہ مضارع کو یہ کچھ ہلکا کر دیتی ہے، مثلا اگر مضارع جمع کا صیغہ اور اس کے آخر میں نون ہو تو اس کا نون گر جاتا ہے۔ اب یہ تخفونا تھا، تخفونہا، ان کی وجہ سے نون گر گیا۔ یہ مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اخفا یخفی اخفان، وتؤتوہا، اور تم دو ان کو، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ آتا یؤتی ایتاء، ہا کی ضمیر صدقات کی طرف جاری ہے، الفقراء محتاجوں کو، مفعول بھی۔
جملہ فعلیہ بطور شرط، پھر آگے جواب شرط آ رہا ہے جملہ اسمیہ کی صورت میں فہوا، تو وہ مبتدا خیرن اچھا ہے، خبر لکم تمہارے لیے متعلق خبر، جملہ اسمیہ جواب شرط، ویکفرو اور وہ دور کر دے گا، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کفارہ یکفرو تکفیرن، اس میں ہوا کی ضمیر فاعل ہے، مراد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، انکم تم سے، مرکب جاری متعلق فعل من سیئاتکم تمہاری برائیوں میں سے، مرکب جاری پلس مرکب اضافی، یہ بھی متعلق فعل ہے۔ واللہ اور اللہ، لفظ جلالہ اللہ مبتدا ہے، بما ساتھ اس کے جو مرکب جاری اور یہ متعلق خبر ہے۔ آگے خبیرن مرفوع اس کی خبر آ رہی ہے، تعملون تم عمل کرتے ہو، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ عمل یعملو عملاً، اور یہ جملہ فعلیہ ما کا صلہ ہے، اور اللہ ہر وہ چیز جانتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ اگلی آیت ہے لیسا، اسے فعل ناقص کہا جاتا ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، اس کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ لیسا نہیں ہے، علیکا آپ پر، خدا ہوں ان کی ہدایت، مرکب اضافی، اور یہ لیسا کا اسم ہے، اور علیکا جو ہے اس کو یہ کہہ دیں گے کہ یہ متعلق خبر ہے۔ ولیکنہ لیکن، اللہ اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، لفظ جلالہ اللہ لاکنہ کا اسم ہے اسی لیے منصوب ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہدا یہدی ہدایتاً سے، اس میں فاعل ہوا کی ضمیر ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، من اسم موصول ہے، یشاء فاعل ہے، شاء یشاء مشیتاً جس میں ہوا جو ہے وہ فاعل ہے، مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ پورا جملہ فعلیہ لاکنہ کی خبر۔ وما تنفقو اور جو تم خرچ کرو گے، ما موصولہ ہو کے شرطیہ ہے، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ انفق ینفق انفاقن سے، من خیر مال میں سے، مرکب جاری متعلق فعل، فلینفسکم تو تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے، مرکب جاری اور پلس اضافی۔ یہاں پہ جار مجرور ہو کے اس کو متعلق خبر بنایا گیا ہے، اور اس کا مبتدا یہاں پہ محذوف ہے، ہوا اس کا مبتدا تھا کہ وہی تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے، کیونکہ جواب شرط پہ فا داخل ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ ایک کمپلیٹ جملہ ہے، تو ہوا یہاں پہ مسنگ ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ صدقات کی ہی بات ہو رہی ہے، جملہ اسمیہ جواب شرط، وما تنفقونا اور نہیں تم خرچ کرو گے، ما نافیہ ہے، تنفقونا مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فاعل انتم ہے، الا مگر ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، مفعول لاجلی، یہاں پہ سبب بتایا جا رہا ہے، ابتغاء منصوب، وجہ اللہ مرکب اضافی، اور ابتغاء جو ہے وہ مضاف ہے، اور باقی وجہ اللہ دونوں مضاف الیہ ہیں، اسی لیے وجہ کا اعراب ہلکا ہے، تنوین نہیں آئی، یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے جس میں دو مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ وما تنفقو اور جو تم خرچ کرو گے، ما موصولہ ہو کے شرطیہ، من خیرن مال میں سے، مرکب جاری متعلق فعل جملہ فعلیہ شرط، اور
اس میں ضروری نہیں ہے کہ جملہ فعلیہ پہ لازمی پیچھے ہم نے دیکھا کہ جملہ اسمیہ تھا جواب شرط میں تو اس پہ فا داخل ہو رہا تھا، لیکن یہاں جملہ فعلیہ پہ فا داخل نہیں کیا گیا، تو جو فا ہے وہ عام طور پہ جملہ اسمیہ پہ ہی داخل ہوتا ہے۔ یوفا پورا کر کے دیا جائے گا، مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، وفا یوفی توفیتن سے، الیکم طرف تمہارے، مرکب جاری متعلق فعل، یہ جملہ فعلیہ جواب شرط ہے۔ وَأَنتُم اور تم مبتدا لا تظلمون ظلم نہ کیے جاؤ گے، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ظلم یظلم ظلمن، اس میں نائب فاعل جو ہے وہ انتم کی ضمیر ہے اور یہ جملہ فعلیہ خبر ہے۔ للفقراء فقراء کے لیے، محتاجوں کے لیے، مرکب جاری خبر مقدم، اور الذین یعنی وہ لوگ جو مبتدا مؤخر، اسرو گھیر لیے گئے، ماضی مجہول جمع مذکر کا صیغہ ہے، احصر یحصر احصارن، نائب فاعل جو ہے وہ ہم کی ضمیر ہے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، مرکب جاری پلس اضافی متعلق فعل، پورا جملہ فعلیہ الذین کے لیے صلہ بن رہا ہے۔ لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، استطاع یستطیع استطاعتن، فاعل جو ہے اس میں ہم کی ضمیر ہے، ضربن یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں پیچھے آیا جو گھیر لیے گئے، ضربن دوڑ دھوپ کرنے کی، فی الارضی زمین میں، ضربن مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور نکرہ کے بعد اگر مرکب جاری آ جائے تو وہ اس نکرہ کی صفت ہوتی ہے، تو وہ کہاں دوڑ دھوپ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، زمین میں۔ یہ سب ہم سمجھتا ہے ان کو، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، حسیبہ یحسب حسبانا، الجاہل جاہل، فاعل اغنیاء دولت مند، مفعول بھی من التعفف ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، تو یہ من التعفف جو ہے اغنیاء سے متعلق ہے، اسی کی صفت ہوگی، کس وجہ سے ان کو دولت مند سمجھا جاتا ہے، ان کی پاک دامنی یا نہ مانگنے کی وجہ سے۔ تو عارفہم تم پہچان لوگے ان کو، ان کی علامت بتائی جا رہی ہے، عرف یعرف عرفانا بسیماہم ان کی علامت سے یا ان کی پیشانی سے، مرکب جاری پلس اضافی متعلق فعل، کیا نشانی ہے، لا یسألون نہیں وہ مانگتے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس میں ہم فاعل ہے، الناس لوگوں سے، الحافہ اصرار کر کے یا لپٹ کے، الحافہ جو ہے وہ حال ہے اس فعل کا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، لیکن ان کے چہروں سے ان کی جو غربت ہے یا خستہ حالی وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، ان کے لباس سے، ان کے گھر بار سے، ان کے رہن سہن سے، کسی بھی چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور فاعل جو ہے وہ انتم کی ضمیر ہے، من خیر مال میں سے، مرکب جاری متعلق فعل، پورا جملہ فعلیہ ماں کے لیے شرط بن رہا ہے اور آگے جواب شرط ہے جس پہ فا داخل کیا گیا ہے، فَإِنَّا تو بے شک، اللہ انا کا اسم بھی ساتھ اس کے متعلق خبر، علیم جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔